سلیم بھائی، پاکستان کے اندر جو مختلف اقوام رہتی ہیں، سندھی قوم کی اگر بات کریں تو اس کی ایک بڑی قدیم تاریخ ہے. ہزاروں سال سے تعلق بنتا ہے آریانی قوم سے، اور سندھی قوم کی ایک بڑی رسم الخط، بڑی تاریخ، بڑی کتابیں موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں بلوچ قوم کی، اس کا ایک بڑا ہسٹری کا بیک گراؤنڈ ہے، قدیم کتابیں موجود ہیں. پختون قوم کی بڑی روایات ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو دیگر اقوام اس خطے میں رہتی ہیں ان کی ایک عجیب تاریخ ہے، ایک مستقل ان کا ایک لٹریچر ہے. پنجابی قوم کی ہیر رانجھا کی داستانیں ہم سب کی زبان پہ ہیں. مگر کیا مہاجر قوم کی کوئی ایسی تاریخ، کوئی داستان، کوئی ایسی ہسٹری ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کلیم کر سکے کہ ہم ایک قوم ہے، اور جس قوم کو آپ دیکھتے ہیں اپنے کلچر ڈے کو زور و شور سے مناتی ہے، اپنی تاریخ کا ذکر کرتی ہے، اپنے کلچر کو امپوز کرتی ہے؟ آپ کے پاس کیا تاریخ ہے، آپ کے پاس کیا ثقافت اور کیا کلچر ڈے ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے کلچر ڈے کا اہتمام کر رکھا ہے؟ آپ کا سوال جب آپ نے شروع کیا تھا تو جس موضوع سے، تو میں نے اسی لیے پہلے ہی پانی پی لیا کہ جو ہے وہ مجھے ذرا تاریخ میں جانا ہوگا. دیکھیے، میں پنجابی، پٹھان سے بلوچ، اس کے اوپر تو اس وقت رائے زنی نہیں کروں گا کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے. لیکن آپ نے ابھی اس میں جو تواتر سے ذکر کیا، وہ سندھی زبان، سندھی کلچر، سندھی ثقافت، یہ سارا کچھ کیا، اور ریلیونٹ بھی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم سندھ میں رہتے ہیں، ہمیں اس کا سامنا بھی ہے. تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ کون لوگ کس طرح سے اپنا کلچر پیش کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. مجھے تاریخ میں کہیں کوئی سندھی زبان، جیسے زبان سے ہی شروع ہو جائیں، کوئی تاریخ میں کوئی سندھی زبان نظر نہیں آتی. اگر جو لوگ قرآن پاک کا جو پہلا ترجمہ بر صغیر میں ہوا وہ سندھی زبان میں ہوا. میں عرض کرتا ہوں کہ جو یہ سندھی کو، قوم کو جو مونجو دڑوں سے جوڑتے ہیں، یہ میری دلیل تھی جس پہ بہت کچھ بات ہوتی ہے. میں نے کہا تھا کہ کوئی سندھی مونجو دڑوں سے نکلنے والے سکوں پر لکھی لینگویج کو پڑھ کے بتا دے تو ہم سمجھیں کہ ان کا کوئی تعلق جو ہے نا وہ اس مونجو دڑوں سے، ان کا مونجو دڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھی زبان کی لٹریچر اور گرامر یہ جنرل نیپیر کے مرہون منت ہے. جنرل نیپیر سے پہلے سندھی کا کوئی اسکرپٹ نہیں تھا، سندھی حروف تہجی بھی نہیں تھے، سندھی لکھی نہیں جاتی تھی، سندھی بولی جاتی تھی. بولی اور زبان، اس کے فرق کو سمجھیے. ڈاکٹر سلیم صاحب، جو چچ نامہ ہے وہ ایک تاریخی کتاب ہے، اس کو آپ جب پڑھیں، اور وہ اس دور سے پہلے گئے جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جو شاہ جو رسالو ہے وہ سندھی زبان میں ہی تحریر کیا گیا ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی کی تصحیحات کے بعد یہ سارے، کیا اس رسم الخط کو آپ نہیں انکار کر سکتے؟ بالکل. میں دیکھیں یہاں پر رسم الخط کا جو معاملہ تھا نا، دیکھیں سب کو پتا ہے کہ جنرل نیپیر کے دور میں کمیٹی بٹھا کے سندھی کی گرامر اور سندھی کے حروف تہجی کا طے کیا گیا. اس کے بعد سندھی رسم الخط وجود میں آیا. اس سے پہلے سندھ ایک بولی کے طور پر تھا، صرف بولی جاتی تھی سندھی. دوسری بات یہ کہ اس کا تاریخ کے ساتھ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ وہ دریائے سندھ ہے؟ وہ دریائے سندھ دریا ہے. دنیا میں جنے کہتے ٹیمز، دریائے ٹیمز ہے تو دریائے ٹیمز کے نام پہ قوم بنا لو، ٹیمی. لیکن یہ دریا کے نام پہ قومیں کہاں سے بنتی ہیں بھائی؟ قوم کا اپنا الگ فلسفہ ہوتا ہے، یہ بھی کوئی قوم نہیں. اب انہوں نے ابھی اس کے زرداری کے زمانے میں ٹوپی اور اجرک ڈالنی شروع کر دی. اجرک بھی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اجرک راجستھان میں ازرک علاقہ ہے اور اجرک راجستانیوں کی اجرک ہے. تاریخ کو ابھی گوگل کر لیجیے آپ. یہ اس کے بعد انہوں نے ٹوپی لیا. یہ ٹوپی ان کی نہیں ہے، یہ پشتونوں کی ٹوپی ہے، بلوچستان کے پشتونوں. ہاں، ان کا ایک صافہ تھا. جی ایم سید کی ساری تصاویر دیکھ لیجیے، صافہ پہنے بیٹھے ہوئے، پگڑ پہنے بیٹھے ہوئے، وہ ضرور ان کا تھا. لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کر لیا. زرداری نے اپنی بلوچی، زرداری بلوچ خاندان، سندھی کہاں سے ہو گیا وہ؟ تو انہوں نے اپنی سندھی ثقافت کلچر یہ اس دور کے اندر شروع کیا. انہوں نے ابھی ان کو ثقافت کلچر یاد آئیے. جی ایم سید کی ساری تصاویر دیکھ لیں، وہ جنا کیپ پہنتا تھا، وہ شیروانی پہنتا تھا، وہ تو کبھی اجرک نہیں پہنتا تھا. تو ابھی تو ان کی، پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیں کہ یہ کیا ہے.
جب یہ لوگ اپنی طرح، اب آ جائیے مہاجر پہ، آپ نے کہا دیکھیے مہاجر کوئی ظاہر ہے کہ 47 سے پہلے مہاجر نام کی کوئی قوم نہیں تھی، ہم مانتے ہیں،